खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से। एक दिन यीशु जनासरत से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सता रही है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी इन्हीं टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिक की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 20वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की तलावतें खूबसूरत हैं। खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इससे पहले कि हम आज की तलावतों पर गौर व फिक्र करें, मैं सबसे पहले अपने मज़हबी कायदीन का, बिशप साहबान का, बिशप कॉन्फ्रेंस के सारे मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज के दिन को डे ऑफ प्रेयर डिक्लेयर किया है। आज सारी पाकिस्तानी कौम खुदा के हजूर झुकेगी, दुआ करेगी उन तमाम मज़लूमों के लिए, उस जुल्म के लिए, उस नाइंसाफ़ी के लिए, उस तशद्दुद के लिए जो फैसलाबाद डायसिस के अंदर जड़ांवाला की कलीसिया और गिरदो नवा के तमाम मसीहों के साथ हुआ। हमारे कायदीन हमेशा मुस्बत सोच रखते हैं और हमारी बेहतर रहनुमाई करते आ रहे हैं। हमारे कायदीन ने, हमारे बिशप साहबान ने हमें सड़कों पर निकलने के लिए नहीं कहा, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं उकसाया, हमें किसी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं कहा, किसी गवर्नर हाउस के सामने जमा होने के लिए नहीं कहा, किसी वज़ीर आज़म के ऑफिस के सामने वावेला करने की बात नहीं की। हमारे कायदीन ने उस खुदावन के सामने झुकने के लिए कहा है
जो इंसाफ का खुदा है, जो अदल करने वाला है, जो मजलूमों का खुदा है, जो गरीबों का खुदा है, जो मस्कीनों का खुदा है, जो ना इंसाफी के खिलाफ खड़ा होता है। और यही हम में और उनमें एक नुमायां फ़र्क है कि हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने कभी भी किसी पर जजमेंट पास नहीं की, क्योंकि हमें तालीम ही मोहब्बत और मुआफ़ी की दी गई है। हमें सिखाया ही ये गया है कि हमने इंसानियत को प्यार करना है। हमारा दीन, हमारा मज़हब इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की मोहब्बत के लिए, इंसानियत के वक़ार और अज़मत को बुलंद करने के लिए इस मुल्क में भी और दुनिया के हर ममालिक में, हर मुल्क में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। हमारे पास, हमारी इस धरती पर बड़े बड़े ऐसे किरदार हमने देखे हैं। मदर टेरेसा, जिनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, डॉक्टर राव और बहुत से अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने इंसानियत को प्यार किया है, इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। बिला तफरीक हर इंसान के साथ मोहब्बत करना हमारा मज़हब हमें सिखाता है। और आज भी हमारे कायदीन ने ये एक मुस्बत कदम उठाया है कि पूरी कौम को आज के दिन उस खुदा के सामने, उस यस्सु के सामने, उस मसलूब खुदावंद के सामने झुकने के लिए कहा है, जो सब कुछ देखता है, जो इंसाफ करता है, जो हकीकी जज है, जो हकीकी इंसाफ की कुव्वत और ताकत रखता है। इसलिए आज के दिन आप सब ने दुआ में झुकना है। आज हमने पैरिश के अंदर सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एडोरेशन रखी है। तमाम पैरिश के लोगों को दावत दी जाती है कि वो किसी भी घंटे का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी घंटे में आकर इस गिरजाघर में उन मजलूमों के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। मसीही कौम की कुव्वत और ताकत दुआ है, और दुआ के जरिए ही इंसान की तकदीरें बदलती हैं, कौमों की तकदीरें बदलती हैं। इसलिए बिशप साहबान ने यह फैसला किया है कि आज के दिन सारी कौम खुदा के सामने झुके, खुदा की इबादत करे और उससे इंसाफ मांगे, उससे इंसाफ मांगे कि वो हमारा अदल करे। हम किसी और अदालत में नहीं जाना चाहते, हम किसी और की बात नहीं करना चाहते, हमें कोई और तसल्ली नहीं चाहिए, बल्कि हमारी तसल्ली का मूजब जो है, हमारी तसल्ली का जो सबब है, वो हमारा यस्सु नासरी है। वो जिसने अच्छाई और भलाई की आवाज़ को बुलंद किया। हम इस तशद्दुद से, इन जुल्मों से वाकिफ़ हैं। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने भी अच्छाई की बात की और उसे तख्ते दार पर लटका दिया गया। हम सितमज़दा हैं, हम इन सितमों को हमेशा से जानते हैं, हम दुखों में से गुजरने को जानते हैं, हम दुखों का मुकाबला करना जानते हैं, हम दुख में मुस्तकिल मिजाज रहना जानते हैं, हम दुख में आगे बढ़ना जानते हैं। और यही वो लम्हे हैं, यही वो बात है कि हम अपने दुखों में खुदा को याद करें, जिसने हमें ये दर्स दिया है, हमें तालीम दी है कि हमने हमेशा उसको याद करना है। और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ।
आएं इस एहसास के साथ आज का दिन गुजारें कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु जड़ावाला के कलीसिया के साथ है, वो उनके साथ खड़ा है और वो इंसाफ का खुदा है और वो हमेशा इंसाफ करता है और उसके इंसाफ में कभी कोई झोल नज़र नहीं आती। आए आज का दिन इस खूबसूरत अपील के साथ गुजारें जो हमारे कायदीन ने की है। आज की तलावतें भी इसी तरफ इशारा करती हैं। हम सब अक़लियत हैं और अक़लियत होते हुए भी हमने दूसरों की रहनुमाई करनी है, मेजॉरिटी को हमने साथ लेकर चलना है। ये वतन हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम इस मट्टी में हैं, इस मट्टी से हमें प्यार है, हमारा खमीर भी इस मट्टी से उठा है, इस मिट्टी के साथ, इस खित्ता अर्ज़ के साथ हमारा भी उतना ही रिश्ता है जितना दूसरे लोगों का है और हमने इस खित्ता अर्ज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए बेपनाह काम किया है, लेकिन उन सारे कामों को पशे पुष्ट डाल दिया जाता है, उन सारे कामों को फरामोश कर दिया जाता है, उन सारे कामों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हमें कोई और मखलूक समझा जाता है। हमारा खुदा भी एक है, आपका खुदा भी एक है, हम भी उसी खुदा के सामने झुकने वाले हैं और आप भी उसी खुदा को मानते हैं और वो खुदा किसी भी इंसान के साथ जुल्म करना नहीं सिखाता। कोई मजहब जो है वो इस तरह की बर्बरियत और नफरत और जुल्म नहीं सिखाता। हम कहाँ के लोग हैं, हमारे मज़ाहिब की तालीम क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन हम सब के लिए खुदा के सामने झुकने का दिन है। आज हम खुदा से मदद मांगेंगे, वही हकीकी ज़िंदगी देने वाला है, वही तसल्ली और तशफ़ी देने वाला है। ये बाकी सारी झूठी तसल्लियाँ हैं, लफ्ज़ी तसल्लियाँ हैं, ये सारे के सारे आर्जी बातें। कल को हम सब ये सब कुछ भूल जाएंगे। ये मुसलसल इस मुल्क के अंदर हमारे साथ होता आ रहा है और हम जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि लोग मेरे नाम से तुमसे कीना रखेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें लान तान करेंगे, लेकिन उस वक्त आपने क्या करना है? आपने खुश होना है। आपके सर फख्र से बुलंद होने चाहिए कि यीशु के नाम से हमारी बेहुरमती हुई है, हम पर जुल्म हुआ है और हमने इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि हमारे साथ क्या होना है। और ये खुदा के कलाम और यीशु की ज़ुबान मुबारका से निकले हुए अल्फाज हरफ बहरफ पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। उसकी बातें, उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ और हर हर्फ हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। इसलिए हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज इस तरह गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इस तरह खुदा के सामने झुकें, यीशु की मदद को पुकारें, पुरअमन रहें, क्योंकि हम अमन के दाई हैं, हम अमन का पैगाम देने वाले हैं, हम अमन को फैलाने वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ता अर्ज़ में अमन और सलामती आए और हम मसीहियों ने इस अमल को लाने में अपना अपना किरदार अदा करना है। जिस तरह आज हम लोहे के नहीं बने हुए,
ہمارے بھی جذبات ہیں، ہمارے بھی احساسات ہیں، ہم بھی نکل سکتے ہیں، ہم بھی سڑکوں پر واویلا کر سکتے ہیں، ہم بھی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے، ہماری یہ طبیعت میں بات نہیں ہے، ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمارا دین ہماری یہ رہنمائی نہیں کرتا، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا یسوع ناصری ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ تو اس لیے ہم نے پر امن رہنا ہے اور امن کے دائی بننا ہے۔ امن کو اس ملک میں لانے کے لیے ہر وہ کوشش کرنی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس پاکستان کا وجود ہمارے ووٹ سے بنا ہے، ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، اور پاکستان بنانے والوں کے ساتھ، اس کے وجود کو قائم کرنے والوں کے ساتھ، اس کی ماہیت اور حیثیت کو قائم کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ہمارے عبادت گاہوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ، جب ہم وہ فوٹوز دیکھتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے۔ لیکن ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو یسوع المسیح نے کیا ہے، کوڑے مارنے والوں کو معاف کیا ہے، سب کے لیے دعائے خیر کی ہے، اور وہ تو اس حد کو بھی عبور کر جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، پیار کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے بشپ صاحبان نے یسوع کی یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آج دعا کے لیے کہا ہے۔ آج ہم سب نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے جن کے ہاتھوں سے یہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، جن کے ہاتھوں سے ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا ہے، جن کے ہاتھوں سے پاک صلیب کی تذلیل ہوئی ہے۔ اپنے رہنما، اپنے قائد کے پیچھے چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ آج یہ کہنا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج بڑا اہم دن ہے، اور آج ہم نے اپنے مصلوب یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس گرجا گھر میں 12 گھنٹے کی ایڈوریشن رکھی گئی ہے، آپ سب نے کوئی بھی گھنٹہ چننا ہے اور اس میں آ کر دعا کرنی ہے، اور اس طرح دعا کرنی ہے کہ ہمارا یسوع جس طرح بنی اسرائیل قوم پر ظلم ہوا اور وہ آسمان پر اس ظلم کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے ان کی مذلت دیکھی اور میں نیچے اتر آیا۔ اب وہ آنے والا ہے، یہ سارے سینیریو، یہ ساری منظر نگاری اس کے آنے کی ہے۔ وہ آ رہا ہے، وہ آنے والا ہے، اور وہ انصاف کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ سارا ظلم، ساری باتیں جو ہیں وہ اس نے پہلے بتا دی ہوئی ہیں، اور اب وہ آئے گا اور تخت جلالی پر بیٹھے گا اور سب کا انصاف کرے گا۔ تو آئیں ہم سب اس بات کے لیے، اس کے آنے کے لیے تیاری کریں، تاکہ ہم سب اس کے دائیں ہاتھ کھڑے ہونے والے اشخاص بنیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو اشعیا نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، کچھ اسی طرح کے حالات کے اندر یہ نبوت ہوئی ہے، یہ خدا کا الہام اس بندہ تک پہنچا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، عدل کو برقرار رکھو اور صداقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ میری نجات آنے کے قریب ہے، میری نجات آنے کے قریب ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے کے نزدیک ہے۔ دو باتیں اس میں واضح طور پر ہیں کہ عدل کو قائم رکھنا ہے، صداقت کو قائم رکھنا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو یہ تعلیم ہمیشہ دی جاتی رہی ہے کہ صداقت کے کام کرنے ہیں، عدل کے کام کرنے ہیں، عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف کا پیغام لے کر آنا ہے۔ اور یہ اس دور کی کہانی ہے جب بنی اسرائیل اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، ظلم کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو لیے یہ تسلی کا پیغام دیا گیا ہے۔ آج یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ عدل کو قائم کرو اور صداقت کے کام شروع کرو، کیونکہ میری نجات قریب ہے، میری نجات آنے والی ہے۔ اور جو پردیسی خداوند سے پیوستہ ہوں تاکہ اس کی خدمت کریں اور اس کے نام کو عزیز جانیں اور اس کے بندے ہوں، اور ہر ایک جو سبت کو مانتا ہے اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور جو میرے عہد سے لپٹے رہتے ہیں، میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا۔ یہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ اپنانے کے لیے، خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، خدا کے احکامات کو ماننے کے لیے بات کی گئی ہے کہ سبت کو پاک رکھنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے گھر میں آنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، تو میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہ اشعیا کے وسیلے سے یہ پیغام اس قوم کو پہنچا ہے جو اسیری میں ہے، جو ظلم سہ رہی ہے، جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج بالکل سچویشن اسی طرح کی ہے۔ آج ہم بھی اسی سینیریو میں سے گزر رہے ہیں، انہی حالات میں سے گزر رہے ہیں، اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ تلاوت ہم سب کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اپنے دعا کے گھر میں ان کو شادمان کروں گا، اپنے دعا کے گھر میں ان کو شادمان کروں گا۔ یہ ہے اس کا حاصل، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ آج شاید اسی تلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے بشپ صاحبان نے دعا کے لیے کہا ہے، میرا گھر سب قوموں کے لیے، سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، تم غیر قوم والوں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوم والوں کا رسول ہوں، اس لیے میں اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر اقوام کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے، اپنے کردار کے وسیلے سے، اپنے اعمال کے وسیلے سے، دعا کے وسیلے سے، یسوع کی پیروی کرنے کے وسیلے سے، صلیب کا پیغام لوگوں تک دینے کے وسیلے سے۔ یہ وہ لوگ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو غیر اقوام میں کام کرتا رہا ہے۔ آج غیر اقوام ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آئے خدا کا شکر ادا کریں اس خوبصورت شخصیت کے لیے جس نے اپنی وسیلے سے، خدا کے کلام کی قدرت سے بہت سارے لوگوں کو رہنمائی کی اور وہ یسوع پر ایمان لائے، اور آج وہ اپنی اس خدمت کی بڑائی کر رہا ہے کہ میری خدمت کے وسیلے سے، میری محبت کے وسیلے سے، میرے دعا کے وسیلے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع کی طرف آئے ہیں۔
تو ہمارا کردار ہمیشہ مثبت ہونا ہے، پالوس رسول کی طرح، کہ ہم نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، ہم نے اپنی اپنی خدمت پر فخر کرنا ہے کہ ہم یسوع کے بتائے ہوئے قوانین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم ہمیشہ سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں محبت کا پیغام دیا گیا ہے تاکہ ہم اس الہی محبت کو دوسروں تک لے کر جا سکیں۔ یہی ہر ایک مسیحی کا کردار ہے، یہی ہونا چاہیے، اور یہی ہم سب نے کرنا ہے کہ ہر انسان سے محبت رکھنی ہے، ہر انسان کو بہتر جاننا ہے، ہر انسان کی قدر کرنی ہے، ہر انسان کو اپنے سے بہتر جاننا ہے۔ اور جب یہ سارا معاشرہ اس طرح کی سوچ رکھے گا تو یقیناً ہم اس دھرتی پر امن اور امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ میں کسی طرح سے اپنے ہم قوموں کو غیرت دلاؤں اور ان میں سے بعض کو بچاؤں، کیونکہ جب ان کا رد کیا جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا ہے تو کیا ان کا قبول کیا جانا مردوں میں سے زندہ ہونے کے برابر نہ ہوگا؟ تو جب بھی کوئی شخص یسوع کو قبول کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص موت میں سے زندگی میں آ گیا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، وہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرتا ہے جب وہ یسوع المسیح پر ایمان لاتا ہے، اس واسطے کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر معتبل ہے۔ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے۔ خدا رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے جو تم پر ہوا ہے ضد کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو سرکشی میں گرفتار ہونے دیا ہے تاکہ سب نسل انسانی پر رحم ہو، ساری نسل انسانی پر۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ساری انسانیت کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہم انسانوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانوں کی خدمت کو سراہنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی اور بات نہیں ہے، ہم صرف انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں بتایا یہ گیا ہے، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے، اور آج پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ سب نسل انسانی پر رحم کرے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح نے یہ معجزہ کیا ہے۔ وہ کنانی عورت ہے، غیر یہودی ہے، اور خداوند یسوع المسیح اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں دوسرے لوگوں کے لیے نہیں آیا۔ لیکن یہ عورت جو ہے وہ ایمان سے بھرپور ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خداوند یسوع المسیح میں اس خدائی قدرت کو بھانپ گئی ہے، اس نے پہچان لیا ہے، اور اس نے ضد کر کے، اصرار کر کے، جب خداوند یسوع المسیح نے اسے جواب دیا تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، سجدہ کر کے کہا۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ بس تو ہی میرا خدا ہے، تجھے ہی میں خدا مانتی ہوں، تو وہ ہستی ہے جو سجدوں کے قابل ہے، جس کے سامنے ہمارے سر جھکنے چاہیے۔ اور یہ جسچر جو ہے، یہ اس کا جو انداز ہے، اور اس نے اسے سجدہ کر کے کہا اے خداوند میری مدد کر۔
اے خداوند میری مدد کر۔ ہمارا خدا رحیم خدا ہے، وہ بہت جلدی رحم کرنے میں پہل کر دیتا ہے، اس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کنانی ہے، یونانی ہے، عبرانی ہے، اس کا کس خطے سے تعلق ہے، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے، وہ انسانوں کو پیار کرنے والا ہے، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، وہ انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہوا ہے۔ جو لوگ انسان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انسان بننے میں بھی ایک بہت وقت لگتا ہے، یہ آدمیت کے کام ہیں۔ آدمی سے انسان بننا ایک مشکل عمل ہے، اس لیے ہمارے خداوند نے آج وہ اسے سجدہ کر کے کہا کہ اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں ہے۔ اور آگے اس عورت کا جواب آپ سب جانتے ہیں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور معجزہ ہے، اور ہم اس معجزے سے تقریباً سبھی واقف ہیں۔ اور اس کا جواب انتہائی ایمان سے پر ہے، ایمان سے پر، بہت بڑی ایمان کی بات اس نے کی ہے۔ اور اس نے کہا ہے، اس نے کہا سچ ہے خداوند، یعنی جو بات تو نے کہی ہے اس میں مکمل سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہمیشہ سچی باتیں کرنے والا انسان ہے، تو وہ ہستی ہے جو سچائی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، یہ بات سچ ہے اے خداوند۔ کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیرا ایمان بڑا ہے، جا جس طرح تو چاہتی ہے اسی طرح ہو۔ اور اسی وقت اس کی بیٹی جو ہے وہ شفا پاتی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا ہادی، یہ ہے ہمارا رہنما، یہ ہے ہمارا قائد، جو رحم کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، وہ سچائی کا ساتھ دینے والا ہے، جو صداقت کی باتیں کرتا ہے۔ اور آج اشعیا نبی ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے عدل کو قائم رکھنا ہے اور صداقت کے کام کرنے ہیں۔ آئیں خدا کا شکر ادا کریں اس یسوع ناصری کے لیے جو اس نے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ سارے بنی نوع انسان کے لیے محبت اور معافی کا کام کر سکے۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔